ساری خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں پوری نہیں ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی 100 ہیں تو 100 میں سے 5 پوری ہوں گی, کچھ لوگوں کی 20 ہو جائے گی, کچھ کی 40 ہو جائے گی. ایک ایکوالٹی ہے, ان ایکوالٹی ہے پورے ہمارے سسٹم میں اور ہماری اپنی ذات کے اندر. ہم کیا کرتے ہیں, جو خواہشیں ہماری پوری ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو گئی, پوری ہو گئی, ہم آگے بڑھ گئے. میری خواہش تھی کہ میرے پاس ایک گاڑی ہو, اس کے بعد خواہش بڑھی کہ میرے پاس ایک بڑی گاڑی ہونی چاہیے, پھر خواہش بڑھی کہ میرے پاس فراری ہونی چاہیے, پھر خواہش بڑھی. خواہش بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گئی کہ پوری ہی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے بہت ساری اور خواہشیں ہوتی ہیں جو انسان کی پوری نہیں ہو پاتی ہے. اب خواہشوں کا ہماری مینٹل ہیلتھ میں کیسے افیکٹ پڑتا ہے؟ مینٹل ہیلتھ اسی طرح سے امپورٹنٹ ہے جیسے آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے. مینٹل ہیلتھ اسٹگما میں بہت بات کرتی ہوں کہ لوگ جو ہوتے ہیں فزیکل ہیلتھ کی بھی خیر ٹیکن کیئر نہیں کرتے. پاکستان میں باقی جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ فاسٹ فوڈ کو بہت ہی زیادہ, کیونکہ ٹیسٹ ہے نا, ہم ٹیسٹ کو بھی بہت جاتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرح سے ہماری ہیلتھ کو بلاک کر رہی ہے, لانگ ٹرم کیسے چلتی ہے. اسی طرح سے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ ہے, چھوٹی چھوٹی ایشوز, چھوٹی چھوٹی پرابلم, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم بالکل بھی اپنے مائنڈ میں بھی لاتے ہیں, کس طرح سے یہ افیکٹ کرتی ہیں وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے سالٹی فوڈ کھانے شروع کیے, آپ کو آہستہ آہستہ آپ کا ویٹ بڑھا, ویٹ سے آپ کا بلڈ پریشر ہوا, بلڈ پریشر کے ساتھ کیا ہوا, آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے, آپ کے چھوٹی چھوٹی آپ کی خواہشیں تھیں, آپ نے آہستہ کرتے 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 اس کو بہت آگے تک لے گئے اور جو خواہشیں آپ کی پوری نہ ہونے والی تھیں. اب آپ کو عادت پڑ گئی اس چیز کی, آپ کے مائنڈ کو عادت پڑ گئی کہ میری خواہش سے پوری ہونا ہے تو میں نے خوش ہونا ہے. لوگ بات کرتے ہیں خوشی کی, میں کہتی ہوں خوشی دنیا میں نہیں ہے, دس نو ہیپینس. میں اس اپنے سینٹینس کو اون بھی کرتی ہوں. دنیا میں چیز ہے کنٹینٹمنٹ, خوشی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ہاں کنٹینٹمنٹ ہے جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کنٹینٹمنٹ کس چیز میں ہے, وہ زندگی میں اور اپنے اندر انر سیلف میں وہ اپنے آپ کو سکسیزفل کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ نہیں کر پاتے ہیں ان کی جو لائف ہے فزیکل اینڈ مینٹل لائف دونوں ڈسٹرب ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے خواہشیں ایسی رکھ لی, ایسے گول رکھ لیے جو ان اٹینیبل نہیں تھے. وہ ہوتا ہے آپ نے سوچا تو صحیح کہ میری یہ چیز ہے, میری یہ خواہش ہے اور میں نے اس چیز کو فلفل کرنا ہے, وہ ہو نہیں سکی ہے. تو دو باتیں ہیں, یا تو آپ اس کو ریزالو کر لیں اور اپنی خواہشات کو کم کر لیں اور کنٹینٹڈ ہو جائیں. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ مجھے رکنا نہیں ہے, مجھے پہنچنا وہاں پہ ہے, مجھے طریقہ نہیں آتا, میں نے اے بی سی دیکھا لیکن پھر بھی میں وہاں پہنچنے جاتا. ڈونٹ ٹیک می رانگ ایز اے کمٹمنٹ. کمٹمنٹ سم تھنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور خواہشیں جو انریزالو خواہشیں ہوتی ہیں وہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جو آپ کی کمٹمنٹ ہے وہ آپ میں ڈوپامین کریٹ کرتی ہے. کتنی زبردست سی بات ہے. آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں, بہت راتیں جاگتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کیوں میں جب پروڈکٹیو ہوتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی ہے, جب میں پروڈکٹیو ہوتا ہوں تو میں تھکتا نہیں ہوں, جب میں پروڈکٹیو ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا ساری کی ساری میری ہے. جو ہی ان پروڈکٹیوٹی آتی ہے ایک دم آپ کی باڈی جو ہے بہت بلاکیج آف ہے, آپ کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے بگ بلاکس ہوتے ہیں, بلاکیج کر دیتی ہے آپ کی ڈوپامین کو, اور ساتھ ہی آپ کے اندر کورٹیزول کریٹ ہوتا ہے. اب جب وہ کورٹیزول کریٹ ہوتا ہے تو وہ کرتا کیا آپ کے ساتھ, آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ کورٹیزول ہوتا ہے. وہ آپ کے برین کو ڈیمیج کرتا ہے, آپ کے تھاٹ کو ڈیمیج کرتا ہے, آپ کی چیزوں کو ڈیمیج کرتا ہے. جب وہ آپ کی چیزوں کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ کو آہستہ 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 کھانا شروع کر دیتا ہے, بالکل دھیمک کی طرح چاٹتا جاتا ہے. اور ایک بالکل آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک بندہ اندر سے وہ ختم ہوتا جاتا ہے اور ایک دن وہ کلیپس ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں اس وقت, بہت سارے لوگ ہیں جو سیڈیٹو میڈیکیشن ہے اس پہ گئے ہوئے ہیں, پروزیک لیتے ہیں, نیند کی دوائیاں جس کو آپ کہتے ہیں وہ لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو ریزالو نہیں کیا ہوتا. وہ ہمیشہ انہی چیزوں میں رہتے ہیں, انہی باتوں میں رہتے ہیں جو ان کی ریزالو نہیں ہوئی ہوتی. خواہشیں کر لینا بری بات نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ خواہش نہیں کریں گے تو کس طرح سے ہم ترقی کریں گے. دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ خواہشوں پہ ہوئی ہے, خواہشوں کے ساتھ کمٹمنٹ پہ ہوئی ہے. اگر آپ ایک ہی طریقہ کر رہے ہیں تو اپنا طریقہ چینج کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سکسیزفل نہ ہو سکیں. آپ 100% سکسیزفل ہوں گے اگر آپ کے اندر کمٹمنٹ ہوگی, لیکن انریزالو اپنے ایشوز کو نہ رکھیں.
اٹ مینس کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، میری بہت عادت ہے، میں جس پروجیکٹ کو شروع کرتی ہوں تو مجھے الجھن ہوتی ہے کہ اس پروجیکٹ کو ختم کروں، آئدر رائٹ اور رانگ، بٹ اس پروجیکٹ کو ختم ضرور ہونا چاہیے. میں نے پہلے ماسٹرس کیا، مجھے مزہ نہیں آیا اس میں نے ایم فل کیا، مجھے نہیں مزہ آیا. میں نے جاب کی، جاب کرنے کے بعد پھر مجھے سیکنڈ ماسٹر میں نے کمپیوٹر میں چلی گئی، جینیٹکس سے کمپیوٹر میں گئی، اس میں ماسٹرس کیا، وہ بھی مجھے مزہ نہیں آیا، 5 سال کام کیا. تو پھر میں اینڈیڈ اپ کیا تھراپسٹ کے ساتھ. تو مجھے سمجھ آئی کہ میرا پیشن کیا تھا. میرا پیشن تھا سائیکالوجی. پھر میں نے ماسٹرز، پوسٹ ماسٹر، پی ایچ ڈی، EMDR، ہر سال میں نے اپنی ذات کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کیا. I never ever compete with anybody else. I just compete with myself. اور مجھے اس چیز سے بہت مزہ آتا ہے اور میں بلیو کرتی ہوں کوآپریشن پہ، ناٹ کمپٹیشن پہ. تو کیا کیا میں نے ایک پلان اسٹارٹ کیا کمپیوٹر سائنسز کا، کمپیوٹر لینگویجز کا. میں نے اس میں ماسٹرس کیا. کیوں؟ ایک پروجیکٹ میں نے شروع کیا تھا، مجھے اس کو ختم کرنا تھا. سیکنڈ پروجیکٹ میں نے شروع کیا، میں نے اس کو ختم کرنا تھا. اس لیے امپورٹنٹ بہت ہے کہ جو بھی آپ پروجیکٹ شروع کریں، چاہے رائٹ ہو چاہے رانگ ہو، اس کو فنش کر کے ریزالو کر کے بیچ میں نہیں چھوڑیں. کیونکہ جب آپ بیچ میں چھوڑیں گے تو آپ کی باڈی اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کورٹیزول کریٹ کرتی رہے گی فار ریسٹ آف یور لائف. آپ کا جو سینس آف فیلئر ہے وہ بڑھتا جائے گا. آپ کا ڈپریشن بڑھے گا، آپ کی انزائٹی بڑھے گی، آپ کی سیلف اسٹیم پہ بہت افیکٹ ہوگا. اس لیے دیٹس ویری امپورٹنٹ وین ایور یو اسٹارٹ اینی پروجیکٹ، ٹرائی ٹو فنش اٹ. اس کا نقصان بالکل بھی نہیں ہے، جسٹ بینیفٹ ہے. آئدر آپ کو پروفیٹیبلٹی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، دیٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن یہ پروجیکٹ ختم کرنے کی جو ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈوپامین کریٹ کرتی ہے، آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں انریزالوڈ ایشوز کو ریزالو کرنا. پروجیکٹ شروع کیا اس کو ختم کرنا. جب آپ ختم کریں گے، آپ نے فار ایگزامپل زندگی میں 6 چیزیں اسٹارٹ کی تھی، ذرا اس پہ تھاٹ دیجیے گا. جب آپ نے اسٹارٹ کی تھی، آج بھی آپ کے خواب میں سم ٹائمز بات آتی ہوگی، کاش میں ایسے نہیں ایسے کر لیتا تو میں نے ٹھیک کر لینا تھا، کاش ایسے نہیں تو ایسے کر لیتا میں نے ٹھیک کر لینا تھا. آپ نے اس مومنٹ پہ ہارڈ ورک کیا اور اس پروجیکٹ کو کسی سائڈ پہ لگایا. You are done with that. That's perfectly. Your brain health is like completely. It's not compromised. It's resolved. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو 2 کام آپ سے پورے ہوں گے. نمبر 1 تو آپ ظاہر فیلئر ہے، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی ہے، آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، بہت پیسہ بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے سنا ہوگا سوسائڈ کر لیتے ہیں، سوسائڈ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت ساری آلریڈی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریزالو نہیں کیا ہوتا. ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، مجھے شوق ہے، میں نے $100,000 بنانا ہے، ختم نہیں ہوا، 200 پہ چلے گئے، 300 پہ چلے گئے، کیونکہ مجھے سیٹسفائڈ ہونا آیا ہی نہیں ہے. تو میں اسی بات پہ جاؤں گی، کنٹینٹمنٹ سیکھیے، ہیپینس کو نہ ڈھونڈیں. فن، دس نو فن. فن کی لائف اتنی جیسے ایک ببل ہوتا ہے، ببل کو سیکنڈ لگتا ہے ختم ہونے میں. جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو الکوہل لیتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، جی ہم یہ ہماری دوست ہے، ہماری ساتھی ہے. بڑے شاعروں نے اس پہ بڑی غزلیں لکھی ہیں کہ شراب چیز ایسی ہے جیسی بھی چیز ہے، لیکن اس کے بعد ایک دم جو آپ کی باڈی ہے وہ فوراً ہی کورٹیزول کا ایک بڑا سا بگ سا، وہ کہتے ہیں نا ہیوج سا اسٹارم آتا ہے اور آپ زیادہ اداس ہو جاتے ہیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے، میں نے سہارا لے لیا ڈرگس کا، میں نے سہارا لے لیا الکوہل کا، میں نے سہارا لے لیا کسی ایسی چیز کا جو نیگیٹو تھی میرے لیے. اس سے کیا ہوا، میرے ذہن کی پروسیسنگ تو ہو نہیں سکی، وہ تو انریزالو میں چلی گئی. لیکن میرا جو پرابلم ہے وہ بڑھتی گئی. وہ میری فزیکل ہیلتھ کو نہ صرف اس نے افیکٹ کیا، لیکن اس نے میری مینٹل ہیلتھ کا جو آپ کہہ لیں کہ بیڑا غرق کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں، اتنی بری طرح سے افیکٹ کیا کہ جو عام انسان کو بندہ دکھا بھی نہیں سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو زخم دیے کہ کاش وہ مجھے مارتا یا مارتی تو میں اس دنیا کو اپنے زخم دکھا سکتا، لیکن اس نے ایسے زخم دیے جو میں کسی کو دکھا نہیں سکتا اور بات بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انریزالوڈ ڈیزائر ہیں، انریزالوڈ ٹراماز ہیں. اس کو پروسیس کریں، اس کو ٹیبل پہ لکھیں، اس کو ایڈریس کریں. سب سے پہلے اپنے ساتھ بات کریں، اپنی ذات کے ساتھ ان باتوں کو نہ چھپائیں، اپنی ذات کے ساتھ ان باتوں کو رکھیں.
جب آپ اپنی ذات کے ساتھ ڈسکس کریں گے اپنی ذات کے ساتھ تو آپ کو اتنا ریلیکس فیل ہوگا. آپ کو لگے گا جیسے آپ کے لیے رستے کھل رہے ہیں. ایک اندھیرا ٹنل ہوتا ہے, اس ٹنل میں سے ایک انسان گزرتا جاتا ہے, اس کو بالکل اندھیرا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی سی لائٹ نظر آتی ہے. اس چھوٹی چھوٹی لائٹ کو جب آپ اپنے پاس لے کے آئیں گے, اس کو امبریس کریں گے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اس کے ساتھ بات کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے اور دنیا میں بہت سارے چینل ہوتے جائیں گے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے اندر, اور اگر آپ کو نہیں پتا تو اپنے ڈریمز کو سوچیں, ڈریمز کو لکھیں. کوئی بھی خواب آتے ہیں ان کو ضرور لکھیں, ان کے میننگ ڈھونڈنے کی خود سے کوشش کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے انریزولو ٹراماز کی سمجھ آ جائے گی. اگر تو آپ خود بات کر کے اپنی ذات کے ساتھ, اپنے دوست کے ساتھ یا کسی ایسے بندے کے ساتھ جو پازیٹیو ہو, انڈرسٹینڈیبل ہو, نالجیبل ہو, یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور آپ کے ساتھ سنسیئر بھی ہو, تو پھر آپ اس سے بات کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ریزالو کر لیا ہے تو ڈیفینیٹلی یو آر ان اے بیٹر پوزیشن. بٹ اگین talking to by yourself and talking with your friends, someone who is very familiar to you, someone who is sincere with you, still you are feeling, you have that feeling, then what you have to do is go to see the psychologist. Don't put less stigma on yourself. کہ مجھے psychologist کے پاس نہیں جانا, مجھے ضرورت نہیں ہے. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. جیسے باقی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اسی طرح سے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور اس سے بات کریں کہ آپ کا ٹراما کیا ہے. آپ اس کو ریزالو کریں. جب آپ ریزالو کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ آپ کو زندگی, دنیا, ہر بات بہت ڈفرینٹ نظر آئے گی. کنٹینٹمنٹ کو ڈھونڈیں, خوشی اور فن کو نہ ڈھونڈیں. تھینک یو. ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. کوئی آپ کا کوشچن ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا کمنٹ باکس میں. آئی ول رسپونڈ فار دیٹ. تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.